السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ الکہف آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ لفظی ترجمہ۔ قالا کہا، علم کیا نہیں، اقل لکا میں نے کہا تھا تجھ کو، انکا بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تستطیع استطاعت رکھتا تو، معی میرے ساتھ، صبرا صبر کی۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ قال کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جواب دیا، ان سألتک اگر میں سوال کروں تجھ سے، عن شیء کسی بھی چیز کا، بعدها اس کے بعد، فلا تو نہ، تصاحبنی صحابہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے کہہ رہے تھے؟ حضرت خضر سے، کہ دوبارہ مجھے نہ رکھے گا، میں سوال نہیں کروں گا۔ قد تحقیق، بلغتا پہنچا تجھ کو، من لدنی میری طرف سے، عذرا عین ذال را عذر، یعنی اب اگر میں سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کر دیں، مجھے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ ہوگا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، عطایا وہ دونوں آئے، اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس، استطعما تو ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا حمزہ با آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما ضاد یا فا کہ وہ مہمان بنائیں ان کو، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن جیم دال را ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان کے، ینقض نون قاف داد ٹوٹ جائے یا ٹوٹ گرے، فاقامہ تو اس نے قائم کر دیا اس کو، قالا اس نے کہا، لو شئت اگر تو چاہتا، لاتخذت البتہ تو لے لیتا، علیہ اس پر، اجرا اجرت۔ اب یہاں پر وہ بخیلوں کی ایک بستی تھی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو اس کے باوجود انہوں نے دیوار پھر بھی خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دی، صرف ایک ہاتھ لگایا اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نیکی کرنا نیکی ضائع کرنے کے برابر ہے، اور آپ نے ان سے اجرت بھی نہیں لی۔ قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قال کہا، ھذا یہ ہے، فراق جدائی، بینی میرے درمیان، وبینک اور تیرے درمیان، سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، بتأویل حقیقت، ما لم اس کی جو نہیں، تستطیع تو کر سکا، علیہ اس پر، صبرا صبر۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا،
اور اب میں خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے مجبور ہوں، یعنی ساتھ نہیں اب رکھوں گا۔ یہ سوال تیرے اور میرے درمیان جدائی کا سبب بن گیا ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اما السفینۃ رہی کشتی، فکانت تو وہ تھی، لمساکین مسکینوں کی، یعملون فی البحر جو کام کرتے تھے سمندر میں، فأردت تو میں نے چاہا، ان کے اعیبہا عین یابا کہ میں عیب دار کر دوں اس کو، وکانا اور تھا، وراءہم ان کے پیچھے، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ جو لے رہا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا غین صاد با ظلم سے، یعنی چھین کر، غصب کر کے۔ تو یہ کیا تھا ان سے، یعنی اب حقیقت بتا رہے ہیں کہ کشتی مسکینوں کی تھی، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، جہاز کے مالک تو ہیں لیکن پھر بھی مسکین ہیں۔ وہ 10 بھائی تھے، 5 معذور تھے، اور وہ مزدوری کر کے اپنے معاش حاصل کرتے تھے، اور مزدوری یہ تھی کہ وہ دریا میں کشتی چلاتے اور پھر وہاں سے اس پر کرایہ حاصل کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ بغدی نے یہ کشتی جو کہ ایک مسکین کی تھی اور وہاں کا بادشاہ جو کہ کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک پھٹا جو سا تھا وہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر، یعنی خراب دیکھ کر یا اس کے اندر سوراخ دیکھ کر چھوڑ دے، وہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ یہ تھی حکمت اس سلسلے میں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ تو تھے اس کے والدین، مؤمنین دونوں مومن، فَخَشِينَا خاشین جا تو ڈر ہوا ہم کو، ان یرہقہما راہا خوف کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر، طغیاناً سرکشی سے، و کفرا اور کفر کے ساتھ۔ تو جہاں اس لڑکے کا تعلق ہے جہاں تک، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو خضر علیہ السلام نے یہاں پر فحشینہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں تنگ کرے گا، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے یہ مصیبت کا باعث بنے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدل کر دے ان کو، ربہما ان کا رب، خیرا منہ بہتر اس سے، زکاتً پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ اور زیادہ قریب، رحمہ شفقت میں، یعنی ایسی اولاد جو زیادہ پاکیزہ، اچھے کردار اور اخلاق کی مالک ہو، اور جس سے صلہ رحمی کی توقع بھی کی جا سکی۔ تو آیت نمبر یعنی اسی لیے وہ کیا تھا کہ اس لڑکے کا جو تعلق ہے، اس کا ماں باپ جو سے وہ مومن تھے، تو کہیں وہ تنگ نہ کرے تو ماں باپ کے لیے یہ مصیبت کا باعث بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 81 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔